یہ جو میں واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک کرائے کے گھر میں پیش آیا تھا. اور یہ جو خاتون تھی ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ سعودیہ میں ہوتے تھے. انہوں نے کرائے کا گھر لیا اور گھر لے کے انہوں نے اپنا سامان شفٹ کیا ہے. اتفاق سے یہی سیزن تھا اور 1 سال پہلے کی بات ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہوا اس واقعے کو, 1 سال پہلے کی بات ہے جب انہوں نے وہ سامان شفٹ کیا ہے اس گھر کے اندر. تو اس دوران بچوں کی چھٹیاں پڑ گئی. انہوں نے سامان شفٹ کیا, وہاں پہ اسٹے نہیں کیا ایک نہ رات نہ دن, اور یہ اپنی سسٹر کے گھر چلی گئی. جب یہ اپنی سسٹر کے گھر گئی ہیں وہاں پہ انہوں نے پورے اپنے بچوں کی جو چھٹیاں تھیں وہاں پہ گزاری. اور چھٹیاں ختم ہونے کے بعد جب یہ اپنے گھر پہ آئی ہیں 1 جنوری کو, تو انہیں پہلا دن تھا تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا, انہیں عجیب سی فیلنگ تھی. انہوں نے اپنے بھائی کو کال کی اور کہا کہ آج رات جو ہے آپ ہمارے گھر پہ ہمارے ساتھ اسٹے کریں. تو ان کے بھائی ان کے پاس آ گئے. اچھا یہ 2 کمروں کا گھر تھا. ایک کمرے میں یہ خاتون اپنی بیٹی کو, دونوں بیٹیوں کو لے کے سو گئی. 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا. ان کا بیٹا تقریباً جوانی تھا اور ایک بیٹی بھی جوانی تھی, 16 سال کی تھی. تو یہ دونوں ماموں اور بھانجے ایک الگ کمرے میں سو گئے اور یہ جو ماں بیٹیاں جو ہیں یہ ایک الگ کمرے میں سو گئی. اچھا جب رات کا ٹائم گزرا, آدھی رات میں جو ہے وہ دروازہ ناک کرنے کی آواز آئی ان کے بھائی کو. میں نے خیر اس وقت اگنور کیا. صبح اٹھے اور صبح اٹھ کے انہوں نے اپنی بہن کو کہا کہ بھائی رات کو جو یہ جو بیٹی ہے ان کی چھوٹی والی بیٹی, اس کا نام لے کے کہا کہ یہ جو ہے رات کو دروازہ ناک کر رہی تھی. اس لڑکی کی بہن نے کہا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں, بچی تو میرے ساتھ ہی سو رہی تھی اور تمہیں شاید وہم ہوا ہوگا. تو کہے نہیں باجی میں نے خود سنا ہے, یہ بار بار آ کے 2-3 دفعہ اس نے دروازہ ناک کیا ہے. اس نے کہا اچھا ہو سکتا ہے. اچھا رات میں جو اس اور جو خاتون ہے ان کو بھی کھڑکی جو ہے کھل بند ہونے کی اس طرح سے آوازیں آ رہی تھی. خیر وہ رات اور دن تو گیا. اچھا دوسرے دن جو ہے یہ سیدھی چلے گئے رات میں اور وہاں سے کافی دیر میں یہ واپس آئے. واپس آ کے جب یہ رات کو یہ سونے کے لیے لیٹے تو آج ان کے بھائی صاحب تو تھے نہیں, تو ان کا بیٹا بھی انہی کے کمرے میں ہی انہی کے روم میں سو رہا تھا. یہ ایک پلنگ تھا اور ایک چارپائی تھی ان کے کمرے میں جس کے اوپر یہ ساری پوری فیملی سو رہی تھی. 2 بیٹیاں, یہ خاتون اور ان کا بیٹا. اچھا رات کو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی جو ہے نا بچہ ان کا وہ شاید تکلیف میں ہے یا وہ کہہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, الٹی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے دیکھا تو ان کی جو بڑی والی بیٹی تھی وہ الٹی کر رہی تھی. تو انہوں نے فوراً اس بچی کو سنبھالا, اس کو اٹھانے کی کوشش کی. تو جب دیکھا ہے تو وہ لائٹ کھلوائی بیٹے سے, تو دیکھا الٹی اتنی تھی کہ وہ یعنی ایک آدمی یا ایک عورت یا ایک بچہ اتنی الٹی کر نہیں سکتا تھا. تھوڑی دیر میں ان کا پلنگ ہلنا شروع ہو گیا. خیر انہوں نے فٹافٹ جو ہے اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ کیا اور آیت الکرسی اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. اور پھر انہوں نے ساری رات جو ہے وہ اسی طرح انہوں نے گزاری وہاں پہ بڑی تکلیف کے اندر. ان کو بڑا خوف محسوس ہو رہا تھا, لگ رہا تھا کہ کوئی گھر میں ہے. تو یہ ساری رات آیت الکرسی اور درود شریف پڑھتے رہے. اس بچی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. دوسرے دن یہ جو ہے صبح انہوں نے اپنے والد کو کال کیا اور سارا واقعہ بتایا انہیں کہ بھائی رات میں اس طرح سے ہوا ہے. اور 1-2 رشتے داروں کو اور انہوں نے کال کر کے ساری باتیں بتائی اپنی. تو ان کے ایک عزیز تھے رشتے دار, انہوں نے کہا کہ ہمارے قریب ہی ایک خاتون ہے وہ عملیات کا کام کرتی ہے, تو آپ ہمارے ساتھ ان کے پاس چلیں اور اس بچی کو وہاں دکھا دیں. تو یہ فوراً تیار ہو گئے, اس کی بات سنی اور وہاں اپنی بچی کو لے کے چلی گئی. جب یہ بچی کو لے کے گئی ہیں تو وہ خاتون بتاتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو کچھ نہیں بتایا تھا. اس عورت نے جب میں جا کے بیٹھی تو اس نے خود ہی مجھے بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے گھر میں. تو مجھے تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی ان کے بتانے پر. اور پھر انہوں نے کہا اس بچی کے اوپر جو ہے وہ اثرات ہو گئے. پھر انہوں نے اس بچی کا اتارا کیا اور بتایا کہ بھائی جہاں جس گھر میں آپ رہ رہی ہیں اس گھر میں جنات ہیں, اور جہاں آپ کا پلنگ رکھا ہوا ہے اصل میں وہ ان کی خاص جگہ تھی مخصوص جہاں پہ ان کا بسیرا تھا. تو یہ آپ کے اس خاتون نے کہا کہ یہ آپ کے رہنے کی جگہ بنتی نہیں ہے, تو اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ اس گھر کو خالی کر دیں. خیر وہ وہاں سے جو عملیات کرنے والی خاتون تھی انہوں نے کچھ ان کو تعویذ وغیرہ دیے, پانی پڑا ہوا دیا کہ یہ آپ پیے اور تعویذ اپنے گلے میں ڈال کے رکھیں. اور
جتنی جلدی ہو سکے اس گھر کو آپ خالی کر دیں. یہ گھر آئی, گھر آ کے انہوں نے جو مالک مکان تھا اس کو کال کیا اور اس کو سارا واقعہ بتایا. تو اس نے کہا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور یہ گھر کوئی آج سے میرے پاس نہیں ہے, زمانے سے ہے, اور کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں. میں یعنی ابھی یہ گھر پرچیز نہیں کیا ہے, اور کبھی کسی نے کوئی شکایت نہیں کی. آج آپ شکایت کر رہے تو مجھے تعجب ہو رہا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں کسی عملیات کرنے والے کو یا کسی عامل کو لے کے آ جاتا ہوں, اور آ کے گھر ہم چیک کروا دیتے ہیں. جو بھی چیز ہوگی وہ اس کا یعنی توڑ ہوتا ہے ان چیزوں کا, تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ خاتون جو ہے کسی بھی طور پہ مانی نہیں. انہوں نے بولا نہیں بھائی مجھے اس گھر میں نہیں رہنا اور مجھے گھر خالی کرنا ہے. ظاہر ہے ابھی انہوں نے گھر لیا تھا, 10-12 دن ہی ہوئے تھے, 10 دن تو انہوں نے وہاں گزارے تھے. تو وہ کہنے لگے بھائی میں اتنی جلدی تو آپ کا ایڈوانس واپس نہیں کر سکتا, اور جو کرایہ ہے وہ تو میں پورا لوں گا, اور ابھی میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے. خیر جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں ان کے بعد 10 قسم کی مجبوریاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, آپ مجھے جتنی بھی جلدی ہو سکے آپ یہ مجھے پیسہ کر کے دیں, اور میں نے اس گھر میں نہیں رہنا. انہوں نے اس کے بعد اس گھر کو 1 مہینہ تقریباً گزارا ہے. اچھا اس میں رات میں یہ ہوتا تھا کہ جب یہ رات میں اپنے کمرے میں آ کے سونے کے لیے لیٹتی تھی, یہ خاتون تو خیر پورے مہینے سوئی نہیں, ان کے اپنے بچوں کو یہ سلا دیتی تھی. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پلنگ کو ان کا ہلا رہا ہے, اور جب یہ پڑھائی کرتی تھی یعنی آیت الکرسی کا ورد کر کے, آیت الکرسی پڑھ کے اور اس کا ایک دائرہ بنا کے اور سوتی تھی اور درود شریف وغیرہ پڑھتی تھی, تو پھر الماری جو تھی ان کے گھر کمرے کے اندر اس کو کوئی نوک کرتا تھا بار بار. کبھی کھڑکیاں بجنے کی آوازیں آ رہی ہیں, کبھی دروازے بجنے کی آوازیں آ رہی ہیں. جس دن یہ کچھ پڑھنا بھول جاتی تھی آیت الکرسی اور درود شریف, تو اس دن کوئی ان کا پلنگ باقاعدہ ہلا رہا ہوتا تھا. اور کبھی ان کے پاؤں اگر پلنگ سے باہر نکل گئے سوتے ہوئے میں, تو کوئی ان کے پاؤں پہ ان کو ایسے تھپڑ مار کے ان کو جگانے کی کوشش کرتا تھا. بڑے ان کے سنگین معاملات رہے. انہوں نے 1 مہینہ وہاں پہ گزارا, اور 1 مہینے کے بعد تقریباً 20 دن کے بعد انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے اس بات کا ذکر کیا کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے یہاں پر. تو ان کے ہسبینڈ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھائی آپ فوراً جو ہے اس گھر کو خالی کریں, بھلے وہ ایڈوانس دے یا نہ دے, آپ جو ہے اس گھر کو خالی کر کے دوسرا گھر لیں. 2-4 دنوں میں انہوں نے گھر خالی کیا اور ایک دوسری جگہ پہ یہ شفٹ ہو گئے. اچھا کچھ ہی ٹائم کے بعد جو ہے اس گھر کے اندر ایک کرسچن فیملی آ کے رہی, اور وہ فیملی آج تک اس گھر میں رہ رہی ہے, اور اس گھر میں کوئی ایسے معاملات نہیں ہے. سب سیٹ ہے, اللہ کا شکر ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ کیا ہوا اس کے بارے میں ہم قاری صاحب سے جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. ان کی کیفیت بھی ایسی ہے جیسے مثال کے طور پر یہ لے لیں کہ میری اور آپ کی جب آپ کی میری غلطی ہے تو میں آپ کو بتا کروں, جب آپ کی ساتھ میری نہیں بنے گی تو میں آپ کو بتا دوں. یہ بھی ان کے اندر یہ چیز پائی جائے, جن کو وہ پسند کریں تو یہ ان کو برداشت بھی کریں گے. خیر جنات ایسی مخلوق اب جیسے بول رہے ہیں ان کو ترغیب دے رہے تھے, بند کرے اس میں ہر برادری کا بھی تعلق ہو, ہر زبان کا بھی تعلق ہو. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی حقیقت پر مبنی واقعہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.